الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وقال فيه شاب نشأ في عبادة الله. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، موجودہ دور جو نئی نسل اور نوجوانوں کا دور ہے، جس میں جین زی اور جین الفا کی کارکردگی اور ان کو آگے بڑھانے کا جو سلیقہ ہماری قوم سیکھ رہی ہے، اس پر اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں، میں اس سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اسلام ہم کو جہاں ایک جانب اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو پہچاننے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے اور دنیا میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے آگے بڑھیں، وہیں دوسری جانب اسلام ہمارے لیے حدود کی تعیین کرتا ہے. ہر جگہ پر ہر انسان کو سارے اختیارات دے دیے جائیں، جو جیسے چاہے زندگی گزارے، جیسے چاہے فیصلے کرے. اسلام اس سلسلے میں ہمیشہ پابندیاں عائد کرتا ہے اور حدود کا تذکرہ کرتا ہے. میں آج کے خطبہ جمعہ میں اسی موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نئی نسل جو 1997 سے لے کر کے 2012 تک یا 2013 سے لے کر کے 2026 تک، جس کو نئی جنریشن کے نام سے، چاہے جنریشن الفا یا جنریشن زی کے نام سے متعارف کرایا گیا ہے، اس سلسلے میں مسلمانوں کے سرپرستوں کی، مسلمانوں کے بڑوں کی، ماں باپ کی اور سرپرستوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ہمارے بچوں کو، نئی نسلوں کو اسلامی حدود میں رہ کر کے کون سے دائرے میں زندگی گزارنی چاہیے، اس سلسلے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزاریں، لیکن نئی جنریشن میں جس انداز سے سوشل میڈیا اور موبائل فون نے تباہیاں کھڑی کی ہیں اور ان کو آزاد کر کے دین اسلام کے حدود سے نکل جانے پر مجبور کر دیا ہے، جس انداز سے وہ بڑوں کی ناقدری، ماں باپ کی نافرمانی، اپنے خاندانوں کی نافرمانی، خاندانوں سے سرکشی، اور جس انداز سے نئی نسل غلط انداز کے فیصلے کر رہی ہے، اس پر مسلمانوں کے خاندانوں کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے. اگر ماں باپ نئی نسل کی اسلامی تربیت نہیں کرتے ہیں، ان کو مسجدوں سے نہیں جوڑتے ہیں، ان کو رب کائنات کے حقوق سے واقف نہیں کراتے ہیں، ان کو نہیں بتایا جاتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ان کو نہیں بتایا جاتا ہے کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، اتباع رسول کے تقاضے کیا ہیں، صحابہ کرام کی عظمت کے تقاضے کیا ہیں، صحابہ کرام اپنا بچپنا کیسے گزارتے تھے، نوجوانی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ کیا وتیرہ ہوتا تھا، چھوٹے بچوں کا سامنا کرتے تھے تو کون سے اسالیب اختیار کرتے تھے. یہ سارے کے سارے اسلامی تعلیم اور اسلامی تربیت کے وہ گوشے ہیں جن سے آج مسلمانوں کو اور اہل اسلام کو واقف ہونا چاہیے. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھیں
کہ نئی نسل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی عمر میں مسجدوں سے جوڑنے کا حکم دیا ہے، کون سی عمر میں نمازیں چھوڑنے پر سزا دینے کی اجازت دی ہے، کون سی عمر میں ان کی تربیت کے کون سے گوشے ذکر کیے ہیں۔ اسلامی تربیت کے خد و خال پر اور اعلیٰ تعلیم پر کئی بار خطبات جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے چند چیزیں ذکر کی جا چکی ہیں، میں اس کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا، لیکن سورہ لقمان کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ سورہ لقمان کی روشنی میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ دیکھیں اور ہمارے نوجوان غور کریں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے جہاد کے لیے نکلنے لگے، جرف کے مقام تک پہنچے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اسی دور میں خراب ہو گئی، بخار نے شدت اختیار کر لی، کمزوری بڑھ گئی، آپ مسجد تک چل کر کے نہیں آ پاتے تھے۔ جب جرف کے مقام پر یہ بات پہنچتی ہے تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ جاتے ہیں۔ وہ عمر کا وہ مرحلہ تھا جس عمر میں وہ 17-18 سال سے زیادہ عمر کے نہیں تھے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اعتراض کیا کہ یہ نوجوان ہیں، ابھی کم عمر ہے، تجربے کی کمی ہے، لہذا لشکر کا کمانڈر تبدیل کر دیا جائے، کسی اور کو روانہ کیا جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے سامنے صاف فیصلہ سنایا کہ اس لشکر کو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کا حکم دیا تھا، لہذا یہ لشکر ایسے ہی نکلے گا۔ اور حوصلہ افزائی کرنے کے لیے خلیفہ وقت لشکر اسامہ کے ساتھ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار تھے، اور خلیفہ وقت ان کے ساتھ پیدل چل کر کے مدینہ سے باہر تک ان کو رخصت کر کے آیا۔ یہ نئی نسل کی حوصلہ افزائی تھی، لیکن ساتھ میں وصیتیں کی، ساتھ میں نصیحتیں کی، ان کو بتایا کہ دشمنوں سے سامنا ہوگا تو کون سا وتیرہ اختیار کیا جائے گا، لوگوں کے پاس سے گزرو گے تو کیسے گزرنا ہے، درخت نظر آئیں گے، جانور نظر آئیں گے، دشمنان اسلام نظر آئیں گے، ان کے ساتھ کون سا وتیرہ اختیار کرنا ہے۔ یہ پوری کی پوری تاریخ ہے جس کو بیان کرنے کے لیے کئی دنوں کا وقت چاہیے، لیکن اس کا خلاصہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو نئی نسل کی حوصلہ افزائی، ان کو حوصلہ دینا، ان کو دعاؤں سے نوازنا، ان کو نصیحتیں کرنا، ان کے حوصلے کو بڑھانا، یہ شریعت اسلامیہ کا بنیادی حصہ ہے۔ لیکن اس کے بھی حدود ہیں، ان حدود کی پامالی کر کے کوئی نوجوان بزرگوں کی مخالفت کر کے، کوئی نوجوان قرآن و سنت کی خلاف ورزی کر کے اگر آگے بڑھے گا تو ناکامی کا امکان ہے، سرکشی کا امکان ہے، اور ایسے ہی بدنامی اور ناکام ہونے کا امکان ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے آگے بڑھیں۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 18 یا 17 سال کے تھے۔ آپ دیکھیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا گیا تو وہ نوجوان تھے، 29-30 سال کی عمر تھی۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب تابعین کے دور میں سندھ کے علاقے پر یہاں کے غنڈوں کے خلاف یہاں کے بچوں نے، نئی نسل کے نوجوانوں نے، خواتین نے جب ان کو خط بھیجا، غیر مسلموں نے بھی ان کو تحریر لکھ کر کے تعاون طلب کیا کہ یہاں کے غنڈے ہم کو لوٹ لیتے ہیں، آبرو ریزی کی کوششیں کی جاتی ہیں، ہمارے گھروں میں گھس جاتے ہیں، لہذا آپ آ کر کے ہم کو تحفظ فراہم کریں۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ عرب کی دنیا سے چلے، سندھ کے مقام پر پہنچے، ان کی عمر صرف 17 سال تھی، اور انصاف کا بول بالا ہوا، ظلم و جور کو مٹایا گیا، انصاف عام کیا گیا، لوگوں کو ان کے حقوق دیے گئے، اور ڈر اور ہراس کا جو موسم تھا اس کو زائل کر کے امن و سلامتی کو عام کیا گیا۔ تو اسلامی تاریخ اس انداز کے گوشوں سے بھری پڑی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا
تقلیب اسناد کا جو واقعہ ہے، بالکل چڑھتی ہوئی عمر جب محدثین نے بیٹھ کر کے ان کا امتحان لیا، چھوٹے سے طالب علم تھے، سندیں پلٹ دی گئیں، متون کو کہیں سے کہیں رکھ دیا گیا، لیکن یہ باکا نوجوان ابھی نوجوان بھی نہیں ہوا تھا، اس نے اپنی علمی گہرائی، اپنی صلاحیت کی بنیادوں پر وقت کے بڑے بڑے علماء کو مبہوت کر دیا کہ نوجوانوں میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ رب کائنات کا تقوی، اللہ رب العالمین کی پرہیزگاری اگر یہ اختیار کریں، صحیح رخ پر چلیں، تو یہ دنیا کے اندر اصلاح کا، امن و سلامتی کا انقلاب کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو یہ پوری کی پوری داستان ہے، اور جو روایت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو رب کائنات کے عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا۔ اس وقت جب سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، افراتفری کا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اتاولے ہو جائیں گے، بے چین ہوں گے، لیکن 7 صفت کے لوگوں کو رب کائنات کے عرش کے سائے تلے جگہ دی جائے گی۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں نشر و نما اور پرورش پاتا ہے، اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ لہذا نوجوانوں کو موجودہ پرفتن دور میں امن و سلامتی کے ساتھ بزرگ علماء سے جڑ کر کے، علماء کی رہنمائی حاصل کر کے، دین کی تعلیمات کو حاصل کر کے، ان نوجوانوں کو معاشرے کی اصلاح کے لیے، وطن کی اصلاح کے لیے، امن و سلامتی کے قیام کے لیے، بے چینی کو ختم کرنے کے لیے، اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ یہ نوجوان اگر کمر کس لیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق چلیں، امن و سلامتی کو مقدم رکھیں، سنجیدہ فکر کے ساتھ، اسلامی اور منہج سلف صالحین کی فکر کے ساتھ آگے بڑھیں، تو یہ نوجوان اس دنیا کے اندر تاریخ رقم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی کے قدم ہلنے نہیں پائیں گے جب تک ان سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں سے ایک چیز ہوگی عن شبابہ فیما ابلاہ، کہ اس کی نوجوانی اس نے کہاں پر کھپائی ہے، نوجوانی کو کس انداز سے استعمال کیا ہے۔ یہ سوال خصوصیت کے ساتھ قیامت کے دن کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگوں سنو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اسی میں فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی نوجوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی ضعیفی سے پہلے، اپنی کمزوری سے پہلے اپنی نوجوانی کو غنیمت سمجھو، کیونکہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک نوجوان جس انداز سے تہجد کا اہتمام کر سکتا ہے، ایک نوجوان جس انداز سے اپنے ماں باپ کی لٹھیا بن سکتا ہے، ایک نوجوان جس انداز سے ماں باپ کی خدمت انجام دے سکتا ہے، ایک نوجوان جس انداز سے دنیا کما کر کے اپنے خاندان کو سنبھال سکتا ہے، ایک نوجوان جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزار کر کے اپنے معاشرے کے لیے رحمت بن سکتا ہے، وہ کوئی بوڑھا یا ادھیڑ عمر کا شخص نہیں کر سکتا۔ لہذا نوجوانوں کو اپنی ذمہ داریاں محسوس کرنی چاہیے۔ سورہ لقمان کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کا خلاصہ میں بیان کر دوں۔ لقمان علیہ السلام کی ان نصیحتوں کو سورہ لقمان میں رب کائنات نے بیان کر دیا ہے۔ اتنی قیمتی اور پاکیزہ نصیحتیں ہیں کہ نوجوانوں کو اس کے بارے میں غور و تدبر کرنا چاہیے۔ فرمایا رب کائنات نے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ہم نے لقمان علیہ السلام کو دانش مندی
اور حکمت و دانائی عطا کی تھی، اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کریں۔ وَمَن یشکر، جو شکر گزار ہوتا ہے وہ اپنے نفس کی بھلائی کے لیے شکر گزار ہوتا ہے، اور جو ناشکرے پن کا شکار ہوتا ہے، ناشکرا پن ہوتا ہے جس کے اندر، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو ناشکرے لوگ سمجھ لیں، سن لیں کہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے۔ رب کائنات آپ کی شکر گزاری کا محتاج نہیں ہے، لیکن آپ شکر گزار بنیں گے، مطیع و فرما بردار بنیں گے تو اپنی ذات کا، اپنے خاندان کا، اپنی ساکھ کا فائدہ اٹھائیں گے۔ رب کائنات آپ کی شکر گزاری کا محتاج نہیں ہے، لہذا شکر گزاری انسان کے لیے امن و سلامتی کا سامان ہے، شکر گزاری خاندانوں کے استحکام کا اور آپس میں اتحاد و اتفاق کا پیغام ہے۔ ہمیں شکر گزار بننا چاہیے۔ آگے فرمایا رب کائنات نے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لقمان علیہ السلام نے کہا، اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، وعظ و نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، اے چھوٹے سے دلارے، اے چھوٹے سے بیٹے، اے نئی نسل میں پرورش پانے والے، میری نسل سے پیدا ہونے والے بیٹے، سنو سنو، میں تم کو نصیحتیں کر رہا ہوں۔ یہ اسلوب ہونا چاہیے ہمارے سرپرستوں کا، یہ اسلوب ہونا چاہیے ہمارے ماں باپ کا، نئی نسلوں کی تربیت کے بارے میں، ان کو پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ رب کائنات سے قریب لایا جائے، توحید کا درس دیا جائے۔ فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، سنو، سب سے قیمتی نصیحت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، سن لو، یہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم سے اگر انسان بچ جائے گا تو آخرت میں کامیابی کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن اس ظلم میں مبتلا رہے گا، چاہے اعتقادی طور پر شرکیات میں یا عملی طور پر شرکیات میں مبتلا ہو، کسی بھی اعتبار سے وہ شرکیات میں مبتلا ہوگا تو اس کی آخرت اور اس کا ایمان، اس کا اسلام، سب کچھ تباہ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو فرمایا میرے پیارے بیٹے سنو، رب کائنات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اس کے بعد چند آیتیں چھوڑ کر کے آگے رب کائنات نے آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبہ، اے میرے پیارے بیٹے سنو، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل یا کوئی چیز چٹانوں کے نیچے دبا دی جائے یا آسمانوں اور زمینوں کے اندر اس کو اڑا دیا جائے، چھپا دیا جائے، یأتی بہ اللہ، سن لو کہ رب کائنات اس کو لے کر کے آ جائے گا۔ اس دنیا میں تم تنہائی میں کوئی برائی کرو، لوگوں کے سامنے کوئی کارستانی کرو، کسی بھی انداز کا عمل کرو، یہاں تک کہ دلوں کے اندر جو کچھ فیصلے کرتے ہو، سوچتے ہو، زبان پر نہیں لاتے، وہ بھی رب کائنات جانتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اگر کوئی چیز، کوئی نیکی یا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر معمولی بھی ہوگا، چٹانوں کے نیچے دفنا دیا جائے اور آسمانوں اور زمینوں میں گم ہو جائے، تو بھی رب کائنات اس کو لے کر کے سامنے حاضر کر دے گا۔ وہ جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، فرمایا اللہ رب العالمین باریک بین اور باخبر ہے، ہر چیزوں سے واقفیت رکھنے والا ہے۔ آگے نصیحت فرمائی، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے سنو، میری نصیحت کو غور سے سن کر کے اپنی زندگی میں اپلائی کرو، زندگی میں نافذ کرو۔ سنو، یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اے میرے پیارے بیٹے
نماز قائم کرنا، نماز میں کوتاہی نہ کرنا۔ یہ نئی جنریشن جو رات رات بھر سوشل میڈیا میں اپنے وقت کو تباہ کرتی ہے، صلاۃ فجر چھوڑ کر کے اور چادر تان کر کے سوتی ہے، معاف فرمائیں گے رب کائنات کے فرمانبردار یہ لوگ نہیں ہو سکتے۔ اور جو رب کائنات کا فرمانبردار نہیں ہوگا وہ اپنے خاندان کا، اپنے ملک کا، اپنے ماں باپ کا فرمانبردار نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان کو نمازی بنایا جائے۔ رات کو سونے کے لیے، آرام کے لیے یا عبادات کے لیے رب کائنات نے بنایا ہے، اسی کے لیے استعمال کیا جائے۔ فضول چیزوں میں رات تباہ کرنا، وقت ضائع کرنا، یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، نمازیں قائم کرنا اور اچھائیوں کا، معروف کا حکم دینا اور منکرات سے روکنا، برائیوں سے لوگوں کو بچانا اور منع کرنا اور بھلائیوں کا حکم دینا۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور سنو، جب تم اچھائی کا حکم دو گے، معروف کا حکم دو گے، منکرات سے روکو گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کرو گے، تو یقینی بات ہے کہ لوگ اٹھ کر کے تم کو بدنام کریں گے، زد و کوب کریں گے، تمہارے اوپر آوازیں کسی جائیں گی، اتہامات لگائے جائیں گے، تم کو بدنام کیا جائے گا، تم کو غلط ناموں سے موسوم کیا جائے گا، غلط القاب دیے جائیں گے۔ فرمایا دنیا جو کرتی ہے، جو اس کا کام ہے کرنے دو، تمہارا کام ہے برائیوں سے روکنا اور اچھائیوں پر رغبت دلانا، اور اس پر جو کچھ مشکلات آتی ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو کچھ مشکلات آئیں ان پر صبر و تحمل سے کام لو۔ شکوہ کرنا ہے تو رب کائنات کے دربار میں کرو، شکایت کرنی ہے تو اللہ رب العالمین سے دعاؤں میں کرو۔ یہ بے اختیار اور بے طاقت اور بے سر و سامان کا انسان، جس کو صبح پتہ نہیں کہ دوپہر اس کو ملے گی نہیں ملے گی، کہاں اس کی موت آ جائے گی، اس کے اوپر توکل اور اعتماد مت کرو۔ توکل اور اعتماد رب کائنات پر کر کے ان مصائب پر صبر و تحمل سے کام لو۔ ان ذالک من عزم الامور، فرمایا یہ بڑے ہمت والے کام ہیں، یعنی صبر و تحمل، جس کو آج مسلم معاشرے میں بزدلی سے، ڈرپوک پن سے، خوف سے اور ڈر سے تعبیر کیا جاتا ہے، رب کائنات نے اس صبر و تحمل کو عظمت امور میں ذکر کر کے فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ صبر و تحمل بہت بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ عزم والے لوگ ایسا کر سکتے ہیں، ہر انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ جو جتنا طاقتور ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ علم کی گہرائی رکھتا ہے، وہ اتنا زیادہ صابر ہوتا ہے، اور یہ صبر انسان کی ترقی کا بنیادی راز ہے۔ فرمایا تم صبر کرو اور صبر پر چلو، اور اس کے بعد آگے نصیحت کرتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے پیارے بیٹے سنو، اپنے گال کو لوگوں سے پھلا کر کے مت چلا کرو۔ لوگ گفتگو کریں تو ان سے خندہ پیشانی سے گفتگو کرو، لوگ ملیں بیٹھیں اٹھیں تو ان کے ساتھ مسکرا کر کے تعامل کرو، منہ پھلا کر کے زندگی مت گزارو، لوگوں کے سامنے اپنی ناراضگی کا اظہار مت کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اس کے بعد فرمایا زمین پر اکڑ کر کے مت چلو، اینٹ کر کے گھمنڈ کے ساتھ مت چلو۔ یہ اینٹنا مردوں کا کام ہوتا ہے، زندوں کا کام نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو فخر کرنے والے اور ایسے ہی گھمنڈ کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو رب کائنات پسند نہیں فرماتا۔ آگے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، رب کائنات نے فرمایا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، کہ اپنی چال میں جب چلو تو میانہ روی اختیار کرو، اینٹ کر کے مت چلو، اپنے جوتے کے اندر
آواز پیدا کر کے جوتے کی آوازوں سے لوگوں کے درمیان اپنے وجود کو منوانے والے یہ گھمنڈی ہوا کرتے ہیں۔ آج یہ معاشرے کا فیشن بن چکا ہے۔ پیجامے مردوں کے اگر ٹخنے سے نیچے جھولیں تو یہ بھی گھمنڈ کی علامت ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ایک اسلامی طریقے پر اسلامی لبادہ پہن کر کے اپنی چال چلن میں میانہ روی اختیار کر کے اپنی زندگی گزارو، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کے اندر پستی پیدا کرو، نرمی پیدا کرو۔ جہاں ضرورت ہے کہ آواز بلند ہو وہاں بلند کی جائے، آپسی گفتگو میں نرمی سے کام لیا جائے، نصیحت و خیر خواہی کا اسلوب اختیار کیا جائے، وعظ و نصیحت اختیار کی جائے۔ رب کائنات نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز جو دنیا میں سب سے زیادہ بری سمجھی جاتی ہے یہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کہاں آواز بلند کرنی ہے کہاں پست کرنی ہے، اس کی آواز کا ایک دھرا ہے، اسی پر اس کو چیخنا ہے۔ اور یہ آواز جب آتی ہے تو ایسے موقع سے اسلام نے وہاں پر بھی دعائیں اور اذکار پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ہم نئی نسل کی تربیت کے بارے میں غور و تدبر کریں۔ خطبے کا ایک حصہ باقی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی نسل یا موجودہ دور میں الفا جین الفا یا جین زی جس کو کہا جاتا ہے اس کی تربیت پر کون سے اسالیب اختیار کیے تھے۔ انشاءاللہ اس گوشے پر آئندہ خطبے جمعہ میں روشنی ڈالی جائے گی۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نئی نسل کی اسلامی تربیت کرنے، بغیر ضرورت کے سوشل میڈیا کے ساتھ وقت کو ضائع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حقیقت ہے کہ نئی نسل کو سوشل میڈیا نے، موبائل فون نے جس گڑھے میں لے جا کر کے ڈھکیل دیا ہے، وہ نہ ماں باپ کے حقوق کو سمجھ رہے ہیں نہ بڑوں کے احترام کو سمجھ رہے ہیں۔ وہ خود ہی ایسے فیصلے لینا چاہتے ہیں، چاہے وہ فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں یا اس کے خلاف ہوں، اس کا شعور ان کو نہیں ہے۔ وہ علماء بیزاری کے شکار ہیں، علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کی تنقیص کرتے ہیں۔ وہ اسلامی طور سے صرف اتنی زندگی گزارتے ہیں کہ جمعہ آئے تو مسجدوں میں جمعہ ادا کر لیا جائے، 5 وقتہ نمازیں فوت ہوتی رہیں۔ وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ عیدین ادا کر لیں تو ہم مسلمان ہو گئے۔ وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ باپ جب بولنا اور کھانسنا اور سونگنا چھوڑ دے، چلنا پھرنا چھوڑ دے، اس کی لاش چارپائی پر پڑی رہے تو وہ اتنا جانتے ہیں کہ اس کو کفن پہنا کر کے اس کا جنازہ پڑھنا ہے، اور جنازہ پڑھ کر کے اس کو منو مٹی نیچے لے جا کر کے دفن کر دینا ہے۔ اس سے زیادہ نئی نسل کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جبکہ اسلام ہر چیز میں باریکی کے ساتھ تعلیمات دیتا ہے، ہر چیز میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب سے لے کر کے استنجا اور قضاء حاجت کے آداب سے لے کر کے کھانے پینے کے آداب، بڑوں کے ساتھ تعامل، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، چلنے پھرنے کے آداب، چڑھائی پر چڑھنے کے آداب، ڈھلان پر اترنے کے آداب، گاڑی میں بیٹھنے کے آداب، ہوائی جہاز میں اڑنے کے آداب، نہانے دھونے، استنجا خانہ اور بیت الخلا میں جانے آنے کے آداب، اسلام تمام کی تمام چیزوں میں مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ معاف فرمائیں گے اگر اسلام کو ہم نے ہفتے میں 1 دن جمعہ کے ساتھ یا سال میں 2 دن عیدین کے ساتھ یا عمر میں 1 بار باپ کے جنازے کے ساتھ محدود کر دیا تو یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی
جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.